سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان والے گھر میں اس نے پیدا کیا، اور ایمان کے بعد بندے کی طرف سب سے پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز. تو نماز کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی، وہی نماز پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ایمان کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے. پھر نماز جو ہے وہ چند مخصوص افعال اور اعمال کا نام ہے. سب سے پہلا حکم نماز کے لیے جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے طہارت کا، پاکی کا. اور پاکی میں ایک تو آدمی کے جسم کے ظاہر اور باطن کا پاک ہونا ہے. اسی طریقے سے جن کپڑوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جس جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. انسان کا جو جسم ہے، بدن ہے، اس کا ظاہری نجاست یعنی کوئی گندگی جسم پر لگی ہوئی ہو، اس حالت میں آدمی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح باطنی اعتبار سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور باطنی اعتبار سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ باغسل ہو اور باوضو ہو، تب جا کر وہ حکماً پاک ہوگا. ورنہ اگرچہ ظاہری جسم پر کوئی بھی ناپاکی نجاست نہیں لگی ہے، وضو نہیں ہے اور یا غسل نہیں ہے، تو آدمی اس صورت میں پھر ناپاک ہوگا، پاک نہیں کہلاتا ہے. اس لیے چند جمعے پہلے میں نے اس پر آپ کے سامنے درس دیا تھا کہ پاکی کے کیا فوائد ہیں، باوضو رہنے کے کیا فوائد ہیں، اور باوضو رہنے سے اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی پاکی کی حالت میں گزرے، وہ باوضو رہے. وہ کھانا کھا رہا ہو باوضو ہو، پانی پی رہا ہو باوضو ہو، سو رہا ہو باوضو ہو، چل پھر رہا ہو باوضو ہو. 24 گھنٹے اس کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے اللہ کی طرف سے بڑے ثمرات اور فوائد ہیں. اور وضو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ہتھیار دیا گیا ہے شیطان سے، ابلیس سے بچاؤ کا. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں، اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ہی وضو کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایک باپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہونے کے مانند ہوں. یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، آداب کی تعلیم دیتا ہے، اسی طریقے سے میں بھی تمہیں سکھاتا ہوں. وعلمکم، میں تم کو سکھاتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے آئے تو فلا تستقبلوا القبلۃ، لہذا تم قبلہ کی جانب رخ بھی نہ کرو، ولا تستدبروها، اور قبلے کی جانب پیٹھ بھی نہ کرو. یعنی جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا اس رخ
رخ قبلے کی جانب ہے۔ قضائے حاجت میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا اور پیٹھ کرنے سے بھی منع کیا، جس طرح میں اس وقت بیٹھا ہوں میری پیٹھ قبلے کی جانب ہے، تو قضائے حاجت کے وقت میں اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر ڈھیلوں سے استنجا کر رہے ہیں تو وَأَمَرَ بِالثَّلَاثَةِ أَحْجَارٍ 3 ڈھیلوں سے 3 پتھروں کے ذریعہ سے استنجا کیا جائے، اور پھر پانی بھی استعمال کیا جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ ڈھیلا استعمال کیا جائے پھر پانی استعمال کیا جائے، یہ نور علی نور ہے۔ جو لوگ ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد یا آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتا ہے استنجا سکھانے کے لیے، تو ان کی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قبا کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں، یعنی قبا کی بستی میں کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قبا سے یہ دریافت کیا کہ اللہ نے تمہاری تعریف قرآن پاک کے اندر کی ہے، تمہاری پاکی کی، تم آخر کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری یہ تعریف کی گئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور سے عرب میں ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پانی کی قلت کی وجہ سے پانی لوگ کم استعمال کیا کرتے تھے، لیکن قبا والے یہ دونوں چیزیں استعمال کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں قطرات کی بیماری ہے، قطرات ٹپک جاتے ہیں، ہم نے استنجا کیا کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے کوئی ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے آج جو یہ ٹیشو پیپر وغیرہ ہے اس کو استعمال کریں، اس سے اچھے طریقے سے سکھا لیں، اس کے بعد پھر وہ پانی استعمال کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ان کو نجات دے دیں گے، تو یہ ہم استعمال کریں۔ البتہ ڈھیلا وغیرہ استعمال کر کے کہیں وہ فلیش کے اندر نہیں ڈال دینا، اس سے پھر بند ہی ہو جائے گی، تو سنت پر عمل کرنے کے بعد پھر کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تو ڈھیلے اگر ڈھیلا استعمال کرنا ہے اس کے لیے ایک ڈبہ رکھ دیں، 2 ڈبے، ایک میں ڈھیلے رکھے جائیں جو غیر مستعمل ہوں اور ایک میں استعمال والے، اور جو استعمال والے وہ پھر آدمی باہر پھینکوا دیں۔ اسی طرح ڈسٹ بین وغیرہ رکھ لینا چاہیے باتھ روم کے اندر، فلیش کے اندر، اور جو آپ ٹیشو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیا جائے، فلیش کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الروث والرمہ، ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے گوبر، لید وغیرہ سوکھی ہوئی ہو اس سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ خود ناپاک ہے تو وہ پاکی کا فائدہ کیسے دے گی؟ ہڈی سے بھی لوگ استنجا کر لیتے تھے اس زمانے میں، اس سے منع کیا۔ بلکہ جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی کہ آپ کی امت کے لوگ ہڈیوں سے استنجا کر کے اس کو ناپاک کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ہماری خوراک ہے۔ جب ہم گوشت کھاتے ہیں، ہڈیاں استعمال کر کے ہم پھینک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی قدرت سے گوشت لگا دیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور جنات کی وہ غذا ہے۔ تو جنات نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہماری غذا کو ناپاک کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا توشہ ہے، ان کا کھانا ہے، اس کو تم ناپاک نہ کیا کرو۔ اس لیے اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم گوشت کھائیں تو اس کی جو ہڈیاں ہیں یہ پاک جگہ میں ڈالنی چاہیے، کسی ناپاک جگہ میں، گندی جگہ میں، یہ نالی وغیرہ میں نہیں ڈالنی چاہیے، تاکہ جنات کی خوراک جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر ہم ڈال دیں، وہاں پر آئیں گے اور آ کر وہ کھا لیں گے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنات کا قبضہ ہو جائے گا پھر گھر پر، نہیں، اس طرح قبضہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں باتیں سن رہے ہوں گے اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہماری بات چل رہی ہے، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طریقے سے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستطیب الرجل بیمینہ، آپ نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرو۔ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، جو گھٹیا کام ہو وہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو آگے رکھنا چاہیے، اور ہر گھٹیا کام میں بائیں جانب کو آگے رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں آنا اچھا کام ہے، لہذا مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ
کہ جب ہم داخل ہوں تو دایاں پاؤں داخل کریں، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو مسجد کے باہر کی جو جگہ ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، ہم مسجد سے نکل کے جب باہر جائیں گے تو اچھی جگہ نہیں جا رہے ہیں، اس لیے جب پاؤں نکالیں گے تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں بایاں پاؤں داخل کیا جائے، اور جب نکلیں تو وہاں سے دایاں پاؤں نکالنا چاہیے پہلے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، دایاں ہاتھ یہ مکرم ہے، یہ کھانے پینے میں اور اچھے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، گھٹیا کام میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ ایسی جگہ استنجا نہ کیا جائے کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی وہاں دیکھے گا گندگی کو تو وہ لعنت کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ استنجا جب کیا جائے تو پردے میں جا کر کرے، سب کے سامنے آدمی نہ بیٹھ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الی البرازی، جب آپ قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے تو اتنی دور چلے جاتے تھے یہاں تک کہ پھر کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اتنی دور جاتے تھے۔ آج تو بیت الخلاء گھروں میں بنے ہوئے، دروازہ بند کیا تو آدمی بند ہو جاتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے، لیکن سب کے سامنے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ انا ابول قائما فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑے ہو کر استنجا کر رہا تھا، زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کرتے تھے، تو ایمان قبول کرنے کے بعد بھی وہ بھی ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کھڑے ہو کر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، اور پھر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے۔ البتہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اتا صبات قوم فبال قائما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوڑی کے پاس آئے، یعنی لوگ جہاں گند وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں تشریف لائے، اور وہاں آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا ہے۔ یہ کھڑے کھڑے جو آپ نے پیشاب کیا ہے یہ بیان جواز کے لیے کہ مجبوری اگر آدمی کو ہو، کمر میں تکلیف ہو، گھٹنے میں تکلیف ہو، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو اس صورت میں احتیاط کے ساتھ کہ جس سے کپڑے اس کے ناپاک نہ ہونے پائے، اس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ استنجا کر سکتا ہے۔ یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی جگہ بیٹھنے کی ہے ہی نہیں، چاروں طرف گندگی یا اس طرح کی چیز ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا ہے آدمی، تو اس طرح کی اگر مجبوری ہو تو دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ مجبوری میں پھر وہ کھڑے کھڑے بھی استنجا کر سکتا ہے، لیکن سنت کھڑے ہو کر استنجا کرنا نہیں ہے، سنت جو ہے وہ بیٹھ کر ہی استنجا کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرنا، ماننا نہیں، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی استنجا فرمایا کریں۔ سنت مستمرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے۔ اسی طرح آپ نے استنجے کے حوالے سے جو ہدایات دی ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اسے چاہیے کہ وہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جائے اور اللہ کی پناہ لے لے، یوں کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیث قسم کے جنات مردوں سے اور خبیث قسم کی جنات عورتوں سے، میں تیری پناہ لیتا ہوں، تو اللہ کی پناہ لے کر وہاں داخل ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ جو قضاء حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں تو ان جگہوں میں جنات موجود رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں، لہذا اذا جاء احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں آئے فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین، یہ گندی جگہوں میں رہتے ہیں اور یہ انسان کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اس طرح ایک باپ بھی اپنے بچے کو نہیں سکھاتا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا آپ نے پہلے ہی رہنمائی کر دی۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایک آدمی استنجے خانے میں گیا استنجا کرنے کے لیے اور جنات نے جسمانی طور پر اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، بیماریاں جو ہیں لگتی ہیں، اس میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایسی گندی جگہوں میں ہی وہ تصرف کرتے ہیں۔ اور ایک ہی ہوتا ہے کہ کبھی وہ چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے آدمی کے ساتھ، پھر آدمی اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی نقل و حرکت بدل جاتی ہے، وہ قابو پا لیتا ہے انسان پر۔ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے قضاء حاجت کے لیے جب ہم جائیں اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب بیت الخلاء کے لیے جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ پڑھے بغیر ہی بیت الخلاء میں جاؤ گے تو پھر شیاطین تمہاری شرم کے جو اعضاء ہیں، سطر کے جو اعضاء ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور تمہاری سرینوں کے ساتھ وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، پھر وہ تمہارے جسم کے ان اعضاء کے ساتھ کھیل نہیں سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں، بندے کے دل میں گندے خیالات پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور انسان کے اندر کے جو خواہشات کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات ابھرنے لگتے ہیں اور گندے گندے خیالات دماغ میں آنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ لیں اور ہم داخل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے بیت الخلاء میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر شیاطین کے جسمانی یا روحانی ایذا رسانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ نہ جسمانی طور پر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے، نہ روحانی طور پر ہمیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے۔ پھر قضاء حاجت سے جب ہم فارغ ہو گئے، استنجے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا، اس کے مطابق استنجا کر لیا۔ اب جب ہم باہر نکلیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کی ہدایات ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی باہر نکلو قضاء حاجت کر کے تو سب سے پہلے تمہاری زبان پر ہونا چاہیے غفرانک، اے اللہ میں آپ سے مغفرت اور معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ معافی کس چیز کی ہے؟ ہو سکتا ہے شیاطین نے گندے خیالات ڈال دیے ہوں اس لیے معافی ہے، یا جتنی دیر تک بندہ بیت الخلاء میں رہا ہے اتنی دیر وہ اللہ کے ذکر سے خاموش رہا ہے، جبکہ ایک مومن کو چاہیے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ تو جتنی دیر یہ وہاں گیا تھا اتنی دیر گویا ذکر سے یہ کٹا رہا، ذکر سے علیحدہ رہا ہے، اس پر اللہ سے یہ معافی مانگ رہا ہے۔ ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت ذکر میں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہیے کہ تیری زبان جو ہے وہ ذکر اللہ کے ساتھ یکن لسانک رطبا بذکر اللہ، چاہیے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، 24 گھنٹے بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، کچھ نہ کچھ زبان سے اللہ کی یاد میں بندہ لگا رہے۔ تو وہاں جا کر تو ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، دعا بھی پڑھنی ہے باہر دعا پڑھ کے پھر اندر جانا ہے، اور جو باہر نکلنے کی دعا ہے یہ بھی باہر نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے کہیں گے غفرانک۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کر کے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی عافانی من الاذی، نکل گیا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب، ہاں وہ غفرانک کا ساتھ ملا کر یاد ہے اس لیے نہیں چڑھ رہی تھی زبان پر، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دونوں ایک روایت میں نہیں ہے، دونوں دعائیں الگ الگ ہیں لیکن پڑھی جائیں دونوں ایک ساتھ۔ تو پہلے پڑھ لے غفرانک، پھر پڑھے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اذھب عنی الاذی، جس نے مجھ سے دور کر دیا گندگی کو۔
یہ گندگی تو مصیبت ہے نا، یہ تو بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے گندگی دور ہو گئی۔ بعض دفعہ آدمی کو قبض ہو جاتا ہے، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے قضاء حاجت کروں لیکن ہو نہیں پاتی ہے۔ تو اس مالک نے جو ایک مفت میں ہمارے جسم کے اندر خودکار مشین لگائی ہوئی ہے، جس سے پورا سسٹم جو ٹھیک چل رہا ہے، اور ہم گئے اور آرام سے ہم نے پیشاب بھی کر لیا اور پاخانہ بھی کر لیا، دونوں سے ہم فارغ ہو گئے، اس پر اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی، اس نے مجھے صحت دے دی، عافیت بخشی۔ اگر بیماری لگ جاتی اور قضاء حاجت کے لیے جاتا، نہ پیشاب آتا نہ پاخانہ آتا، کتنی بڑی مصیبت کی بات تھی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر مرحلہ ہے ہمارا اب وضو کرنے کا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے پہلے ہے کہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھوں کو رگڑتے تھے۔ جتنی بھی روایات وضو کی ہیں ان میں یہی آتا ہے کہ استنجے کے بعد آپ مٹی پہ ہاتھوں کو رگڑ کے اچھے طریقے سے ان کو دھویا کرتے تھے، کیونکہ وہ کچھ جراثیم جو گندگی کے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں لگے رہ جاتے ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کھانا کھائے گا، معلوم نہیں کیا کیا کرے گا، کہاں کہاں یہ ہاتھ لگے گا، وہ جراثیم پھیلیں گے، اس سے بیماریاں بنتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس میں اللہ نے نوشادر رکھا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں، تو آپ مٹی سے جو ہے وہ ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ آج مٹی کی جگہ صابن، ڈیٹول وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، یہ بھی ان جراثیم کو ختم کر دیتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو استنجے کے بعد سب سے پہلا عمل ہمارا کیا ہے؟ ہاتھوں کو دھو لینا۔ اسی طرح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، اس حوالے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو۔ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو جائے، اب ہاتھوں کو اپنے برتن میں نہ ڈالے تاکہ وہ 3 مرتبہ ان کو اچھے طریقے سے دھو لے۔ کیوں؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کہاں کہاں نیند میں یہ ہاتھ لگا ہے، کہیں ناک میں گیا ہوگا، کان میں گیا ہوگا، استنجے کی جگہ بھی لگ سکتا ہے، تو ہاتھ میں کوئی نجاست، کوئی جراثیم، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو۔ اب اس کے بعد وضو کرنے کا مرحلہ آ گیا، تو وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرو، اور آپ نے فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ مطہرۃ للفم، یا منہ کی تو پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور منہ بھی اس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مسواک کرو، مسواک کرنے کے بعد پھر آپ وضو کرنا ہے تو وضو کی نیت کر لو، اور وضو کی نیت کر لینے سے پورا جسم بندے کا پاک ہو جاتا ہے، اور یہ وضو کرنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا وضو تو ہو جائے گا، اس سے نماز بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب پاک ہونے یا نماز پڑھنے کی نیت کر لے بندہ تو اس سے وضو کرے گا، یہ پورا وضو اس کے جسم کے لیے، پورے کے لیے ایک تو پاکی کا ذریعہ بن جائے گا، صرف اعضائے وضو نہیں، پورا جسم پاک ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ وضو کرنا عبادت ہوگا، اور اس کو اس پر اللہ کی طرف سے ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری تعلیم آپ کی یہ ہے نیت کے بعد کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا جائے، بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کا وضو ہی نہیں ہوا، یعنی وضو کامل نہیں ہوگا، اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ کامل وضو کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ بندہ پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، اتنے بھی آئے ہیں الفاظ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ بھی آئے ہیں، بسم اللہ علی ملت الاسلام یا ملت الدین، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے آسان ہے بسم اللہ والحمدللہ، اتنا ہم پڑھ لیا کریں اور وضو ہم شروع کر دیں۔ تو بسم اللہ کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ ایک روایت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یا ابا ہریرہ اذا توضأت، اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو فقل بسم اللہ، فقل بسم اللہ، تو بسم اللہ کہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو گے تو جب تک تمہارا یہ وضو رہے گا تب تک تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک فرشتے کو اللہ مقرر کر دے گا، وہ باقاعدہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اگر 2 گھنٹے تک وضو رہا تو 2 گھنٹے تک تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے اگر 4 گھنٹے تک رہا، 4 گھنٹے تک تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر دن بھر تمہارا وضو رہا تو دن بھر جو ہے وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جہاں وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر وضو کے فرائض ہیں 4، ایک تو چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا۔ آج چونکہ وقت ہو گیا صرف فرائض ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سنتیں اور مکمل طریقہ جو وضو کا ہوگا وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ چہرہ جو ہے اس کی حد ہے، یہ پیشانی کے اوپر جو بال ہیں ماتھے کے اوپر، ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کا دھونا ضروری ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا فرض ہے وضو کا کہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اس میں بھی اگر بال برابر جگہ رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ اب سر کے مسح میں کتنی مقدار ہے؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پورے سر کا مسح کرتے تھے اور ہمیں بھی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امامہ اٹھا کر اور صرف اتنا مسح کیا ہے۔ تو یہ جو اتنا 1/4 مسح کرنا ہے یہ ہو گیا فرض گویا۔ اگر پورا ضروری ہوتا تو آپ اتنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، تو اتنا کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ فرض مقدار اتنی ہے، لیکن زندگی بھر آپ نے پورے سر کا مسح کیا ہے، اس سے معلوم ہو کہ سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے اور ہمیں بھی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ 4تھا فرض وضو کے اندر وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بھی بال برابر جگہ اگر خشک رہ جائے گی تو پھر وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ آئندہ انشاءاللہ وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ صحیح طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔